اختیار بیگ صاحب نے. بیگ صاحب السلام علیکم. بیگ صاحب ہم جانتے ہیں کہ آپ پاکستان کی تجارتی شخصیتوں میں سے ایک ہیں, ایک بہت کامیاب بزنس مین ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آج جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم سندھ اور بلوچستان میں انہوں نے مشورہ دیا, تجویز دی کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں. الیکشن کیمپین میں ہمیشہ کہا گیا تھا سیلری ڈبل کی جائے گی. ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سر مزدوروں کا عالمی دن ہے اور مزدور بیچارہ کس حال میں ہے سر کہ 32,000 کی کم سے کم اجرت بھی اس کو نہیں ملتی ہے. بڑے مشکل ہے بندہ مزدور کے اوقات. ہمارے ہاں لیبر ریگولیشنز نہ ہونے کے برابر, سوشل سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر, ٹیکس چوری کے لیے لوگ کم ملازمین, بہت سارے پرابلمز ہیں لیبر کے. اور آج پرائم منسٹر نے ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال دیا کیونکہ آپ تاجر برادری ہے, کاروباری برادری ہے, یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں مزدور اور کاروباری برادری. اس لیے آپ کو پالیسی فریم ورک بنانا ہے, آپ نے ان کے بچوں کو انجینئر بنانا ہے, آپ نے جو ہے مزدور کے حالات بہتر کرنے ہیں ایز اے بزنس مین, not as a politician though. How do you see the situation, بیگ صاحب؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کے ساتھ, ٹچنگ کوشچن. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے بالکل الیکشن مینیفیسٹو میں یہ اعلان کیا تھا کہ غریب کی اجرت 5 سالوں میں دگنی ہو جائے گی, جس کے معنی تقریباً ہر سال 20% تنخواہ میں اضافہ ہوگا, تو 5 سال کے بعد تنخواہ 100% بڑھ جائے گی, یعنی دگنی ہو جائے گی. سر مہنگائی بھی 20-25% ہے سر. نہیں دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم اب ہم کرنے جا رہے ہیں اور 15-16% کی سطح پہ آ جائے گی. لیکن یہ ابھی بھی بلاول صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی تھی سیشن کے دوران, تو اسی بات پہ دہرایا ہے. بلکہ اس میں قانون بھی آ رہا ہے قومی اسمبلی میں جس میں ان لوگوں پہ اس کا ایک اطلاق ہوگا جو 25,000 کی سیلری منیمم نہیں دے رہے. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز جو اس میں سب سے خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ریگولیٹڈ ہے, جو ڈاکومنٹڈ ہے, جو NTN میں رجسٹرڈ ہے, وہ تو منیمم ویجز کا قانون مان بھی رہا ہے, اپلائی بھی کر رہا ہے, دے بھی رہا ہے اپنے ورکرز کو. اور ان کی بڑی بڑی فیکٹریز میں 5-10 ہزار ورکرز ہوتے ہیں, ان کی تنخواہ منیمم ویجز کی جو فائنل ہوئی ہے حکومت کی طرف سے اور منیمم ویجز کی بورڈ کی طرف سے وہ دی جا رہی ہے. لیکن کچھ ورکر کانٹریکٹر ورکرز ہیں جو کانٹریکٹر لے کے وہ فیکٹریوں کو دیتے ہیں اور کانٹریکٹر ہی تنخواہ لیتے ہیں, وہ اس میں یس میں آپ سے بات مانوں گا کہ منیمم ویجز اس ورکر کو نہیں مل پا رہی ہیں. اس پہ بھی ہم امینڈمنٹس کر رہے ہیں, لیجسلیشن کر رہے ہیں, تبدیلی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو وہ منیمم سیلری ہے کہ اس سے کم تو آدمی تصور نہیں کر سکتا سانس لینے کا بھی. آپ نے بالکل بیگ صاحب آپ نے کبھی نہیں سوچا اسٹیل مل خریدنے کے لیے؟ آپ خرید تو سکتے ہیں میں یہ جانتا ہوں, پر آپ کے دماغ میں آئیڈیا کیوں نہیں آیا؟ آپ کو یہ ڈیل اچھی نہیں لگی؟ دیکھیں اسٹیل مل میں جو 2-3 کمپلیکیشنز ہیں, ایک تو ایکسیسو اسٹاف ہے, دوسرا پیپلز پارٹی کی بھی پالیسی ہمارا یہ ہے کہ آپ چیز پرائیویٹائز کر لیں لیکن اسٹاف کو نہ نکالیں, اور اگر اسٹاف کو بے دخل کر رہے ہیں, چولہا بند کر رہے ہیں, تو یا تو گولڈن ہینڈ شیک دیں یا 3 سے 5 سال تک نئے خریدار کو پابند کریں کہ وہ ورکرز کو نہ نکالے. اور یہ ایک شرط بڑی مشکل ہوتی ہے ایک سرمایہ کار کے لیے ماننے. بیگ صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ ہم ورکرز کے ہاتھوں اب بلیک میل ہو رہے ہیں؟ ایک ایسی مل جو بند ہو چکی ہے لیکن ان کی مزدوروں کی, ان کے سٹاف کی سیلریاں جاری ہیں جو کہ ایکسیسو سٹاف ہے. میں ہمیشہ آپ کے بھی پروگرام میں نے پہلے کہا ہے, ہم اس مل کی ویجز پے کر رہے ہیں جس کی چمنی سے دھواں نہیں نکل رہا, بند ہے. تو یہ تو المیہ ہے بہت بڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی وایا میڈیا نکالیں کہ صاحب کے مسئلے کو حل کریں. یہی مسئلہ PIM میں درپیش ہے, اور پیپلز پارٹی کیونکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ چولہے جلائیں, چولہے بند نہ کریں, لہذا چاہے وہ چولہا جو ملک کو نقصان پہنچا رہا ہو بند نہ کریں. نہیں اس کا وایا میڈیا ہے. ہم گولڈن ہینڈ چیک کیے ہیں بینکوں میں اور کامیاب رہا ہے. اور PIA کے لیے ایک پرپوزل یہ بھی ہے کہ نیا خریدار 3 سے 5 سال تک ریٹرینچمنٹ نہیں کرے گا. رائٹ. اب یہ بتائیے سر, ملک کے جو معاشی مستقبل ہے, آج ہم سن رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ